اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ھدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ وإنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ وأدخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کا پہلا رکوع ہے۔ گزشتہ سورۃ الشعراء، یہ سورۃ النمل اور اس کے بعد آنے والی سورۃ القصص، ان کو تواسیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان میں انبیاء علیہم السلام کے انقلابات کا تذکرہ ہے کہ کیسے مشکل حالات میں انبیاء نے جد و جہد اور کوشش کی اور اتنا بلند مقام پایا کہ انسانی تاریخ میں اتنا اس کا فروغ ہوا کہ پوری دنیا میں ان کے یہ انقلابات مشہور ہو گئے۔ انسانیت ہر ایسے انقلاب کے بعد صحیح راستے پر گامزن ہوئی تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک بین الاقوامی انقلاب برپا کیا جانا ہے۔ مقام نبوت محمدی بہت بلند ہے۔ انہی اصولوں پر آپ کو بھی جماعت تیار کرنی ہے اور اسی کے مطابق اقدامات کرنے ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی طاسین سے کیا ہے۔ مقام انبیاء جو کائنات کے اندر تاریخ انسانیت میں پوری طرح سرایت کیے جا چکے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن حکیم کی آیات ہے اور ایک واضح کتاب کی آیات ہے، کھلی کتاب۔ پچھلی سورت کے آخر میں بھی کہا گیا تھا کہ کتاب مبین، 2 ٹوک اور کھلی کھلی باتیں بیان کرتی ہے، کوئی ابہام نہیں اس کے پیغام میں، انسانیت کی ترقی کا ایک واضح پروگرام دیتی ہے۔ تو اس واضح پروگرام دینے والی کتاب کی یہ آیات۔ تیسری خصوصیت یہ کہ ہدن، انسانیت کے لیے یہ ہدایت راستہ بھی دکھاتی ہے
اور منزل مقصود تک بھی پہنچاتی ہے۔ ہدایت کے دو مطلب تمام علماء کے پیش نظر ہوتے ہیں، ایک کسی کو سیدھا راستہ دکھانا، اور دوسرا یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، بتلاتی ہے کہ صحیح اور سیدھا راستہ کون سا ہے، اور یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا، اس کی ہدایت کے مطابق سفر کرے گا، تو یہ کتاب ان لوگوں کو منزل مقصود تک وصول الی اللہ تک پہنچانے کا کام بھی کرتی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے دنیا کی خوشخبری بھی ہے کہ وہ عزت و افتخار، ترقی اور کامیابی حاصل کریں گے، اور آخرت کی کامیابی اور خوشخبری بھی ہے۔ مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا یقیمون الصلاۃ کہ قائم رکھنا، یعنی مسلسل اس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اس صورت میں یہ آیات اس طرح نازل ہوئیں، اور اسی سے ملتی جلتی آیات پھر سورۃ البقرہ میں بالکل ابتدائی آغاز میں مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورت کے شروع میں بھی اسی سے ملتے جلتے جملے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ ایمان والوں کی 3 وصف بیان کی ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، انسانیت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا۔ مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کا کوئی باقاعدہ نصاب مقرر نہیں ہوا تھا، یہ تو مدینہ منورہ میں جا کر ہوا۔ یہاں مطلقاً زکوٰۃ سے مراد ہے اپنے مال میں سے جتنی بھی لوگوں کو ضرورت ہو یا ضرورت سے زائد ہو وہ انسانیت پر خرچ کر دیں، مطلق زکوٰۃ کا معنی ہے یہاں۔ اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے غلط اعمال خوبصورت بنا دیے۔ آدمی کام برا کر رہا ہو اور اس کو اچھا سمجھے، اس کی تزیین و آرائش، اس کی نمود و نمائش، اس کے ساتھ زیب و زینت کا تعلق قائم رکھنا، عمل بغیر کسی جواب دہی کے ہو، لاپرواہی کے ساتھ ہو، کسی عمل کا کوئی جواب یا جزا و سزا نہ ہو، تو ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی دل پشوری کے لیے خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ کبھی کیا کبھی نہ کیا۔ دنیا کا نظم و نسق تو چلتا ہے، ذمہ داری سے اعمال سر انجام دینے اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے سے، اور جزا و سزا کے تصور کے ساتھ کہ مجھے اس وقت میں یہ ٹاسک سونپا گیا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اگر جواب دہی نہ ہو، سارا دن پڑے سوتے رہے، جی چاہا کر لیا، جی چاہا نہیں کیا، تو یہ تو من چاہی بات تو دراصل دل کی خوشی اور محض اعمال خوبصورت ہو گئے کہ آدمی بس اپنا دل پشوری کے لیے کام کرتا ہے، اور کام بھی غلط کرتا ہے ایسے موقع پر۔ جب جواب دہی کی بات نہیں ہوتی تو وہ لذتوں اور خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے سورۃ آل عمران میں کہا تھا کہ ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں عورتیں، مال و دولت، خواہشات اور شہوات،
بس انہی میں مبتلا ہے، کیونکہ آخرت میں جزا و سزا کا کوئی تصور ان کے پیش نظر نہیں۔ اور جو اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ دراصل بہکے ہوئے ہیں، یعمہون، عامہ اور ایک عامیہ، دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عامیہ کا معنی تو آنکھوں کا اندھا ہونا، اور عامہ کا معنی عقل اور شعور کا اندھا ہونا، قلب کا اندھا ہونا، کہ آدمی میں سے کام کرنے کے ارادے، عزائم، شعور اور عقل سلب ہو جائے، صحیح غلط میں تمیز نہ کر سکے، غلط عمل ہو تو اس کو بھی اچھا سمجھے، تو یہ عقل کا اندھا پن ہے، یہ بے شعوری ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور غلط اور جھوٹے اعمال کو انہوں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، ظلم کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، انسانی حقوق توڑتے ہیں، تو وہ دل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اگر موقع ملے تو ان کے خلاف انقلابات برپا کر کے انقلابی جماعت ان کو سخت ترین سزا دے گی، اور وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں تو یہ بالکل مکمل طور پر خسارے میں ہیں، ان کے حالات بالکل خرابی کے ہیں۔ تو دنیا میں سوء العذاب اور آخرت میں سراسر خسارہ ایسے لوگوں کو ضرور ملے گا، اس لیے ان کی پرواہ مت کیجیے۔ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ عقل و شعور کی باتیں بتلاتا ہے، انسانیت کی ترقی کا مکمل پروگرام دیتا ہے، سمجھ پیدا کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن القاء کیا ہے، ڈالا ہے، آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو انتہائی حکمت والی اور علم والی ہے۔ علم کے ذریعے سے عقل ترقی کرتی ہے، اور حکمت کے ذریعے سے قلب اور ارادے اور درست فیصلے کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ نے یہ جو علیم اور حکیم ہے، اس نے یہ قرآن علم دیا ہے تمہاری عقل کی ترقی کے لیے، اور حکمت بتلائی ہے تمہارے قلب میں صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے۔ تو حکیم علیم کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی حکمت اور علم کے اصول پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے بیان کیا جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے علم و حکمت کیسے دی تھی، اس کا واقعہ، اس کا پس منظر بیان کیا جائے، اور اگلے رکوع میں سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کیسے علم دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے علم دیا تھا۔ علم کے بغیر عقل روشن نہیں ہوتی، اور اگر علم نہ ہو تو عمل میں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، انتہائی علیم و حکیم ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ذرا سنو علم کے نزول کا ایک واقعہ یاد کرو۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یہاں صرف وہ دائرہ جس کا تعلق علم سے تھا اتنا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا یہاں لائے ہیں۔ تفصیلی قصہ اس کے مختلف اجزاء وہ تو اگلی سورۃ القصص میں یا پیچھے سورۃ الاعراف میں بیان ہو چکے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، مدین سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد مصر واپس آ رہے ہیں، تو راستے میں وادی طور میں یہ موقع ہوا ہے کہ وہاں سخت سردی ہے، بیوی کو تکلیف ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، انی آنست نارا، میں نے وہ بہت دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، سآتیکم منہا بخبر، تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے پاس وہاں سے
یا تو خبر لے کر آؤں گا کہ یہ آگ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے۔ راستہ بھی بھٹکے ہوئے تھے، مصر کا راستہ، رات کا وقت ہے کہ کدھر جانا ہے، جو مین شاہراہ تھی اس سے بھٹک چکے تھے، دوسری طرف کہیں نکل آئے، تبھی تو طور پہاڑ پر پہنچے، ورنہ مدین سے مصر جائیں تو اس راستے پر تو طور نہیں آتا، وہ تو سیدھا مصر جانے کا راستہ بھول چکے ہیں، بظاہر دنیاوی راستہ بھول گئے، لیکن ہم نے علم کا راستہ دکھا دیا۔ تو میں جاتا ہوں اور وہاں سے خبر لے کر آتا ہوں کہ راستہ صحیح کون سا ہے۔ ظاہر ہے جو آگ جل رہی ہے تو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی انسان ہوں گے، وہ بتائیں گے، اور اگر خبر نہ بھی ملی تو یہ تو ضرور ہوگا کہ او آتیکم بشہاب قبس، میں تمہارے لیے ایک وہاں سے انگارہ لے کر آؤں گا۔ پرانے زمانے میں جب آگ جلاتے تھے، ابھی کوئی 50-100 سال پہلے بھی، تو کسی کے چولہے میں آگ جل رہی ہوتی تھی تو وہاں سے آگ لے کر، انگارہ لے کر اپنے چولہے میں لے آتے تھے دوسرے کے گھر سے۔ ماچسوں موجسوں کا یہ تفصیلی رواج، یہ تو آج کے دور کی صورت ہے۔ تو آگ جلانے کا یہی طریقہ تھا، اس لیے آگ کو محفوظ رکھتے تھے اگلے وقت میں کھانا پکانے کے لیے۔ تو چونکہ سفر کی حالت میں ہے تو کہا وہاں سے ایک قبس، قبس کہتے ہیں انگارہ، اقتباس، کسی جلتی ہوئی آگ میں سے ایک ٹکڑا لے لینا۔ بشہاب قبس، ایک سلگا کر انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے ہاتھ پاؤں سینکو۔ آگ جو سردی شدید ہے تو آگ جلے گی تو ہاتھ پاؤں گرمائش محسوس ہوگی، تصطلون۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیوی کو وہاں چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر اس آگ کی طرف چل پڑے۔ فلما جاءہا، جب وہاں پہنچے اس وادی طور میں، تو نودیا، آواز دی گئی، پکارا گیا، انبوری کا من فی النار، کہ جو آگ میں ہے وہ بڑی بابرکت ذات ہے۔ آواز آئی کہ برکت دی گئی ہے وہ ذات جو اس آگ میں ہے۔ ومن حولہا، صرف وہی نہیں بلکہ اس کے چاروں طرف جہاں جہاں اس کی روشنی جا رہی ہے وہ بھی بابرکت ہے، تو تم بابرکت جگہ پر ہو۔ اس لیے دوسری سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ تم وادی مقدس میں پہنچ چکے، اس لیے فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ مقدس مقام پر جوتے نہیں پہن کر جا سکتے، جوتوں کے ساتھ کوئی گند بند لگا ہوا، تو مقدس جگہ پر ننگے پاؤں آنا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، آگ سے آواز آئی کہ اللہ بہت پاک ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور اس کے بعد آواز آئی، یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ بول رہا ہوں۔ دوسری جگہ پر کہا تھا پیچھے سورۃ طٰہٰ میں، انی انا ربک، میں تیرا رب بول رہا ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ انہ انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، العزیز الحکیم، وہ اللہ جو انتہائی طاقتور ہے، زبردست اور انتہائی حکمت والا ہے۔ حکمت کے اصول پر ہی یہ آگ جلائی ہے، زبردست ہے کہ وہ آسمان سے اس کی تجلی تمام چیزوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر، اس بیری اور اس درخت کے اوپر ذات باری تعالیٰ کا حکم جاری ہوا ہے۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اتنا طاقتور اور قوت والا ہے کہ اس نے اپنی تجلی اوپر سے اس درخت کے اوپر، شجرہ مبارکہ جسے کہا دوسری جگہ پر، اس پر نازل کی ہے، اور انتہائی حکمت والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی استعداد کے مطابق
وحی کا یہی طریقہ اور تعارف اس دور کی حکمت عملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ان کا مزاج نبوت وہ جلال کا ہے، اشتعال کا ہے، جرأت اور ہمت کا ہے، جلالی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو ایسے آدمی کو جو علم دیا جائے وہ بھی آگ کے راستے سے، شعلے کے راستے سے دیا جائے تو اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ حکمت والی اور طاقتور قوت نے ذات ہوں اور میں اللہ ہوں، تفصیلی بات دوسری جگہ پر بیان کی ہے، یہاں اختصار کے ساتھ گفتگو ہے۔ اللہ نے کہا القی عصاک، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیے، یہ جو لاٹھی تم نے پکڑی ہوئی ہے زمین پر ڈالو۔ سورۃ طٰہٰ میں گزرا کہ وہاں اللہ میاں نے سب سے پہلے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ اچانک آگ لینے گئے اور وہاں آگ میں سے آواز آ رہی ہے تو گھبراہٹ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو گپ شپ لگانے کے لیے اللہ میاں نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں جب میں بکریوں کو چراتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں پر درخت پر مار مار کر پتے نیچے گراتا ہوں تاکہ میری بکریاں کھا لیں۔ احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی میرے بہت سارے اس سے کام ہیں جو میں اس سے کام لیتا ہوں۔ کوئی بکری ادھر ادھر چلی جائے تو ڈنڈا دکھا کر اس کو ریوڑ میں دوبارہ، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی 10 سال، تو وہ بکریوں کو میں دوبارہ ریوڑ میں لے آتا ہوں۔ تو بہت سارے کام ہیں۔ اللہ نے یہ سوال اس لیے کیا پتہ چل جائے کہ یہ وہی عصا ہے جو 10 سال سے موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں کہ اندھیرے میں کسی اور لکڑی کو اٹھا لایا اور وہ سانپ تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا القی عصاک۔ اب جیسے ہی لاٹھی ڈالی تو اس آگ کی روشنی میں فلما رآہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو تہتز، وہ پھن پھیلائے ہوئے ایسے حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، جیسا کہ ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا سانپ وہ بہت تیز ہوتا ہے، کاٹ جائے تو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساری عمر جنگلوں میں بکریاں چراتے رہے، سانپوں کی پہچان ہے، تو زہریلا ترین سانپ وہ بن گیا جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے چمکتی ہوئی آگ میں روشنی میں اپنی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو قرآن کہتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا، پشت پھیر کر دوڑ پڑے ڈر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وَلَّا مُدْبِرًا، لوٹا موسیٰ پیٹھ پھیر کر، سامنے تو سانپ تھا، خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف لوٹے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے، اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ میاں کی آواز آئی یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، کیوں ڈر رہا ہے؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، جن کو رسول بنایا جاتا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوا کرتے، تو کیوں خوف زدہ ہو گیا؟ قانون اور ضابطہ پہلے بیان کیا کہ رسول میرے سامنے نہیں ڈرا کرتے، لیکن ساتھ ہی استثناء بھی کر دیا، پھر موسیٰ کیوں ڈرے؟ سوال تھا کہ موسیٰ کیوں ڈرے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں ڈرتا وہی ہے جس نے کوئی زیادتی کی ہو، الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا ہو وہ ڈر کر بھاگتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک انسان ناحق مارا گیا تھا، وہ ایک ظلم ہوا تھا، تو اس ظلم کی وجہ سے موسیٰ پر یہ خوف طاری ہوا۔ انبیاء کو اللہ پاک کرتا ہے، کسی بھی جرم یا کسی بھی غلطی لغزش ان سے ہو جائے تو اس کی معافی کا نظام بنایا گیا ہے۔ جیسے آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔
انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگے تو کامیاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ سنا کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا، اور پھر اس نے اپنی غلطی سمجھ کر اس سے معافی مانگی اور زیادہ زبردست اچھے اور عمدہ کام کیے۔ ثم بدل حسنا، مارا تو ایک آدمی تھا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جدوجہد کریں، یا شعیب علیہ السلام کی مدد کر کے وہاں انسانیت کے لیے اچھے کام کیے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، برے کام کرنے کے بعد اچھے کام کرنے میں اپنے آپ کو بدل لیا تو فإنی غفور الرحیم، تو میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ موسیٰ نے جب وہ سانپ دیکھا، اژدہا دیکھا، تو جیسے ہی بھاگے تو انہیں اپنی وہ غلطی یاد آئی کہ جو میں نے بندہ مارا تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں یہ اس کے بدلے میں مجھ پر حملہ آور نہیں ہو رہا، تو فوراً اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی کہ وہ انسان جو مجھ سے قتل ہوا ہے غلطی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب فرعون کے پاس بھی پہنچے، پچھلی صورت میں گزرا تھا، اور فرعون نے یہ بات یاد دلائی تھی، تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تھا ضرور، لیکن میں اس وقت جاہل تھا، میرے پاس علم نہیں تھا۔ طور پہاڑ پر اللہ نے علم دیا تو میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ انی غفور الرحیم، اللہ نے کہا میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اب جیسے اللہ کی آواز موسیٰ کے دل پر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، اللہ نے معاف کر دیا، اور جب واپس آ کر دیکھا تو وہ لاٹھی بنی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی اٹھا لو۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اب جب معافی ہو گئی اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا اپنا ہاتھ داخل کر اپنے گریبان میں، تخرج، پھر اس کو نکال، بیضاء من غیر سوء، یہ چمکتا ہوا روشنی دے گا بغیر کسی برائی کے، کسی برس بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں، اس میں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، اس میں سفیدی ہوگی، روشنی ہوگی۔ تمہیں اپنی بیوی کے لیے روشنی چاہیے، تمہیں گرمائش چاہیے، تو لو یہ ہاتھ بغل میں سے دے کر باہر نکالو، انگارہ لینے آئے تھے نا، تو یہ انگارہ لو اور جاؤ اپنی بیوی کی خدمت کرو، اس کا مسئلہ حل کرو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا ہاتھ نکلے گا۔ اور جاؤ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 آیات لے کر جاؤ، 9 آیات، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق و فاجر قوم ہے۔ پیچھے کہا تھا قوم الظالمین پچھلی صورت میں، یہاں کہا قوما فاسقین کہ وہ فاسق، ڈسپلن کو توڑنے والا ہے، سوسائٹی کی سماجی چولیں ہلانے والا ہے، اجتماعیت کو توڑتا ہے، طبقاتی نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات اگلی صورت کے شروع میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اب یہ 9 آیات کون سی ہیں؟ عام طور پر مفسرین اور ہمارے حاشیے والے بھی ان 9 آیات کو شمار کرتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزات کے طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ پیچھے جو آیت گزری تھی الاعراف میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، عام طور پر وہ وہاں بھی 9 آیات کا ذکر آیا ہے، عام طور پر ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں 9 آیات سے مراد وہ آیات نہیں ہیں، یہاں کا جو سیاق و سباق ہے وہ علم سے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 10 اصول فطرت دیے گئے تھے، شرک نہ کرو، کسی انسان کو قتل نہ کرو،
والدین کے حقوق ادا کرو، پورا تولو، پورا ناپو، وغیرہ وغیرہ، جو 10 بنیادی احکامات عشرہ جو انسانی سماج کی تشکیل سے متعلق ہیں، وہ علم دیا گیا تھا۔ یہاں 2 نشانیاں تو وہ ہیں کہ ایک تو لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا یہ ہاتھ کا چمکدار ہونا، اور پھر 9 کا لفظ بولا۔ تو چونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے خاص تھا، آج مسلمانوں کے لیے اس کی جگہ پہ جمعے کا دن آ گیا، تو 9 وہ اور 10ویں یہ ہاتھ، یہ احکامات ہیں۔ اس کی دلیل مولانا سندھی نے بہت عمدہ دی ہے کہ اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے یہ 10 احکامات لے کر آئے جو بصیرت افروز تھے، آنکھیں کھولنے والی تھے، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ واضح ایک جادو ہے۔ اور اگلا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور ان کے دلوں میں ظلم اور تکبر کا یقین پختہ ہو گیا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ جحود اور یقین، اس کا تعلق علم سے ہے، احکامات سے ہے، اس کا تعلق ان معجزات کے ساتھ نہیں کہ مثلاً طوفان آیا تو یہ کیا علمی بات ہے کہ جس کے لیے جحود کا لفظ استعمال کیا جائے۔ جحود کا یہ کہ انہیں کہا تھا پورا تولو، پورا ناپو، انسانی حقوق ادا کرو، تو احکامات عشرہ اس کا دل سے انکار کرنا، اور اس کے علی الرغم جو ظلم اور تکبر ہے اس کا یقین کا پیدا ہونا۔ تو یقین اور جحود اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق گرد و پیش میں عملی نشانیاں ظاہر کرنے سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نشانی جب آئی تھی طوفان تو سب نے دیکھا تھا، اس کا جحود کون کرتا تھا؟ تبھی تو موسیٰ سے آ کر دعا مانگوائی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر اپنے خدا سے، یا موسیٰ اپنے خدا سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ اب اس مصیبت کا انکار تو نہیں کر رہے وہ، اس کا انکار نہیں کر رہے۔ جب جوئیں پڑی تو سب نے دیکھی، اس کا کون انکار کر رہا تھا؟ جحود کہاں تھا؟ اسی طریقے سے مینڈک ٹرٹرائے تو کس نے انکار کیا؟ سارے کے سارے کیا ہے؟ انکار تو ان احکامات کا تھا جو عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے احکامات دیے گئے تھے، اللہ کا حق اور انسانی حقوق۔ تو لفظ جحود علم دشمنی پر دلالت کرتا ہے، اور یقین کا تعلق کہ ظلم کے نظام پر انہیں یقین ہے، اس کا تعلق بھی علم پر ہے کہ اپنے ناقص اور غلط علم پر یقین تھا، ظلم و علوا، اپنے تکبر اور ناانصافی پر ان کے دلوں کو یقین ہو چکا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ 9 آیات وہ نہیں ہیں، ان کا تذکرہ وہاں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے علم کی۔ حکیم علیم کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، اور اسی حکیم علیم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر علم کہ یہ 10 احکامات دیے اس موقع پر۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، تورات جب بعد میں نازل ہوئی تو ان احکامات کی تفصیل تھی، یہاں یہ 10 احکامات آ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو، ان احکامات کا نتیجہ تھا، ان کے حقوق ادا کرو، ظلم سے باز آ جاؤ۔ تو انہی 10 اصول، 10 احکامات کا نتیجہ تھا۔ اس لیے یہاں 10 احکامات میں سے 9 کا یہاں ذکر ہے، اور ایک یہ نشانی دکھانے کا عمل، معجزہ دکھانے کا عمل، اور اگر ہفتے کو نکال دیا جائے تو 2 یہ ملا کر کل 10 ہو جائیں گے۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے کہ انجام ان فسادیوں کا کیا ہوا۔
اور اس کی تفصیل اگلی صورت میں بھی آ رہی ہے، پیچھے بھی بیان کی ہے کہ ان فسادیوں کو اللہ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت کو اس کے ظلم و ستم سے آزادی دلوائی۔ تو یہاں اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جس کا تعلق علم و حکمت کے نزول اور ابتدا سے ہے اسے یہاں بیان کر دیا۔ اگلے رکوع میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔